بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوں سر عام پکارا نہیں کرتے، یوں سر عام پکارا نہیں کرتے، غیرت والے گوارا نہیں کرتے، بزدل گیدڑ تو کبھی بھی، بزدل گیدڑ تو کبھی بھی شیر کو للکارا نہیں کرتے۔ صاحب صدر، مجھے آج جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا ایک خاص مزاج ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو روز اول سے یہ تاکید کرتا آیا ہے کہ اس وقت تک کسی پر وار نہ کرو جب تک کوئی تم پر حملہ آور نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے ماننے والوں نے دفاع کرنے کو ہی اپنا شعار بنایا۔ ہمیں جب جب للکارا گیا ہم نے اپنے دفاع کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور یہ ثابت کیا کہ تعداد معنی نہیں رکھتی بلکہ جذبہ معنی رکھتا ہے۔ تو نازاں ہے اپنی طاقت پر مگر تم نے کب یہ پرکھا ہے، تو نازاں ہے اپنی طاقت پر مگر تم نے کب یہ پرکھا ہے، جنگ لڑنے کو سینکڑوں جنگجو ان کو ایک مرد حق ہی کافی ہے، چاہے تعداد میں وہ کتنے ہوں چشم فلک نے یہی دیکھا ہے، چاہے تعداد میں وہ کتنے ہوں چشم فلک نے یہی دیکھا ہے، لشکر کفر ہو لاکھوں پہ محیط بس ایک حسین ابن علی کافی ہے۔ ہر دور کے یزید کی طرح ایک بھولا بھٹکا دشمن آج سے 58 سال پہلے اپنی گندی گھٹیا اور غلیظ فطرت لے کر اٹھا اور میلی آنکھ سے سرزمین پاکستان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں جناب صدر، یہ جسارت 1965 میں بزدل بھارت نے کی اور پاکستانی فوج کے جذبے سے انجان ہو گیا، جبھی تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا۔ پاکستان میں داخل ہونے کا خواب، صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا خواب، پاکستان پر قبضے کا خواب اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی کثیر تعدادی افواج کا زوم لیے یہ جب پاک وطن کی جانب بڑھا تو افواج پاکستان نے دفاع وطن میں کم بخت دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا اور بتا دیا کہ خوابوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آ تجھ کو بتا دیں تیری کیا اوقات ہے، آ تجھ کو بتا دیں تیری کیا اوقات ہے، جاگتی آنکھوں سے خواب، واہ تیری کیا بات ہے۔ لاہور میں داخلے کے رستے ہوں یا قصور کا بارڈر، سیالکوٹ میں چونڈا سیکٹر ہو یا سرزمین کشمیر کے حسین کوثار، جس طرف سے بھی بھارتی فوج نے پیش قدمی کی، ناپاک جسارت کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفادار فرزندوں نے اس کی ایسی خبر لی کہ آج تک اسے دوبارہ حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ یوں لاہور میں داخل ہو کے ناشتے کی حسرت رکھنے والے اپنے 2 وقت کے بھوجن کو بھی ترس گئے، بتوں کو پوجنے والے، مورتیوں کو سجدہ کرنے والے اور مندروں میں اپنی جاہل رسموں کو نبھانے والے اپنا سا منہ لے کر واپس بھاگ کھڑے ہوئے، اور بزدلی کی انتہا یہ کہ خود ہی حملہ کیا، خود ہی اقوام متحدہ میں جا کر پہنچا کہ اسے جان کی امان بھیک میں دے دی جائے۔ 6 ستمبر 1965 کے دن سے ہمیں بہت بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ اگر قوم متحد ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اس سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور اگر عمارت کی فصیلوں کو جذبہ حق کے گارے سے چنا ہوا ہو تو ایک بڑا ملک اپنے سے 6 گنا چھوٹے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اپنی آج کی تقریر ان الفاظ پر ختم کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں ضرورت صرف اور صرف اتحاد کی ہے۔ بحیثیت قوم اس عمارت پاکستان کے تمام ستونوں کو مستحکم کر کے ہی ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری آن پاکستان ہے اور ہمارا مان پاکستان ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔